الحمد للہ لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بے شک ہم نے شب قدر میں قرآن نازل کیا ہے، اور آپ کیا سمجھیں شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبرائیل رب کی اجازت سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر ہونے تک سلامتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 7ویں آسمان سے آسمان دنیا پر پورا قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ اور آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس رات کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے۔ علامہ راغب اصفہانی نے تحریر فرمایا کہ قدر کا معنی تقدیر ہے، یعنی اللہ رب العزت اس رات میں آئندہ سال ہونے والے تمام کاموں کو لکھ دیتا ہے کہ اس سال میں کتنے لوگ وفات پائیں گے، اس سال میں کتنے لوگ پیدا ہوں گے، اس سال میں کتنے لوگوں کو رزق دیا جائے گا، اس سال میں کتنی بارشیں ہوں گی۔ یہ ساری ذمہ داریاں ان 4 فرشتے حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل اور حضرت جبرائیل علیہم السلام کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس رات میں لوح محفوظ سے لکھ دیتا ہے کہ کتنے لوگ اس سال وفات پائیں گے، کتنے لوگ اس سال پیدا ہوں گے، کتنے لوگ اس سال حج کریں گے، کتنے لوگوں کو اس سال رزق دیا جائے گا۔ معزز سامعین، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے موطا امام مالک میں ذکر فرماتے ہیں کہ میں نے معتمد اہل علم سے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سابقہ امت کی عمریں دکھائی گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی عمر کم معلوم ہوئی، وہ یہ کہ آپ کی امت اتنا عمل نہیں کر سکیں گی جتنا لمبی عمر کے لوگ عمل کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قدر کا نزول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی نے روح المعانی میں ذکر فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مابین
بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا کہ جس نے 1000 مہینہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ وہ انسان جو 1000 مہینہ رب کی راہ میں جہاد کرتا ہے وہ ہم سے افضل ہے، ہمارے اعمال کم ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی تسکین کے لیے سورہ قدر کا نزول فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ ان چیزوں سے افضل ہے جس پر تم نے تعجب کیا ہے۔ اسی روح المعانی میں علامہ سید محمود آلوسی نے ایک حدیث پاک یہ بھی نقل فرمائی کہ حضرت عبداللہ بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 ایسے اشخاص کا ذکر فرمایا جس نے 80 سال اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے، ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی رب کی نافرمانی میں نہیں گزرا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تعجب ہوا کہ ان کی عمریں اتنی زیادہ کہ اس نے اللہ رب العزت کی عبادت 80 سال کی اور ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی رب کی نافرمانی میں نہیں گزرا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تعجب فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کیا، یا محمد، اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر ایک ایسی چیز نازل کی ہے جو اس سے بہتر ہے، اور حضرت جبرائیل نے سورہ قدر کی تلاوت فرمائی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ان چیزوں سے افضل ہے جس کے بارے میں آپ اور آپ کے صحابہ نے تعجب کیا ہے۔ پیارے، اس رات میں فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی نے تحریر فرمایا ہے کہ اس رات میں فرشتے قطار در قطار آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور زمین پر تشریف لا کر وہ تمام فرشتے مومنین کی زیارت کرتے ہیں اور مومنین کو سلام پیش کرتے ہیں، اور وہ فرشتے طلوع فجر تک اس زمین پر رہتے ہیں، پھر اس کے بعد آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ ہے مومنین کا مرتبہ کہ فرشتے بھی مومنین کو سلام کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، شب قدر کے تعلق سے علماء کے مابین اختلاف ہے کہ آخر شب قدر کس رات میں واقع ہے۔ بعض نے فرمایا کہ شب قدر 19 رمضان کو، بعض نے فرمایا شب قدر 21 رمضان کو ہے، بعض نے فرمایا شب قدر 22 رمضان کو ہے، بعض نے کہا شب قدر 25 رمضان المبارک کو ہے۔ رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخر عشرے میں تلاش کرو۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور جمہور علماء کا یہ موقف ہے، یہ مذہب ہے کہ شب قدر 27 رمضان المبارک کو ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو اس رات میں کثیر عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔